السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعہ وكل بدعة ضلالہ وكل ضلالة فی النار۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ مدثر کا فہم ہم لوگ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے اور قرآن مقدس پر غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مدثر سورہ علق کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے، یعنی یہ وحی کی بندش کے بعد پہلی وحی تھی، جس کے پہلے اقرا نازل ہوئی 5 آیتیں۔ اس تعلق سے امام بخاری اور مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں راستے میں چلے جا رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی، تو میں نے اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، یعنی غار حرا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، اللہ رب العزت کا دھیان اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے، تو وہاں پر اچانک رات میں فرشتے آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، اور کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، تو آپ نے اپنے سینے سے زور سے دبایا اور چھوڑا۔ نبی مکرم فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت زور سے مجھے دبایا۔ 3 بار یہ واقعہ ہوا اور پھر اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آتا تھا، وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک تخت پر یا ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو آگے آپ سماعت فرمائیں، ایک آواز سنی تو میں نے اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں ڈرا اور خوف کی وجہ سے زمین کی طرف جھک گیا، پھر فوراً گھر آ گیا اور کہا زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ تو انہوں نے مجھے پر چادر اڑا دی، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اور اس کے پہلے والی بھی صورت میں سورہ مزمل کا بھی شان نزول یہی بتایا جاتا ہے۔ تو بخاری شریف حدیث نمبر 4926 اور مسلم شریف حدیث نمبر 161۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے، اے چادر میں لپٹنے والے۔ یہ انداز گفتگو محبت اور شفقت کا اظہار ہے، یہ آپ کی ایک کیفیت ہے کہ اس وقت آپ چادر میں لپٹے ہوئے تھے اور اللہ رب العزت نے اسی انداز میں وحی نازل فرمائی، یا ایھا المدثر کہہ کر کے، یا ایھا المزمل کہہ کر کے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے، یہ آپ کی ایک کیفیت کا ذکر ہے، جس کیفیت کو اللہ رب العزت نے محبت اور شفقت کے انداز میں یہاں پر بیان فرمایا اور حکم دیا، قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے۔ یہاں سے نبوت اور رسالت یا رسول ہونے کا خطاب آپ کو دیا جا رہا ہے اور ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ اور یہاں آیت نمبر 10 تک آپ دیکھیں گے کہ بنیادی باتیں بتائی گئی، دعوت کے اصول کی، دعوت کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا۔ قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے۔ کس چیز سے ڈرائیں؟ ان کے برے عمل کے برے انجام سے ڈرائیں، کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ عمل انہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ تباہ اور برباد کر دے گا، کیونکہ یہ عمل خالق کائنات کی مشیت، خالق کائنات کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، یہ ان کی اپنی مرضی کے مطابق ہے، یہ اپنے نفسانی خواہشات کی بنیاد پر یہ لوگ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے تھے؟ شرک۔ جو شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی،
اس کا بوال ان کے اوپر بہت جلد آنے والا ہے. ڈرا دیجیے کہ دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہونے والی ہے، کیونکہ یہ خالق کائنات کی مرضی کے خلاف تم کام کر. ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارا مدعو ہوتا ہے اس کے اندر جو برائی ہوتی ہے ہم اس کو جلدی نہیں بتاتے. کیوں نہیں بتاتے؟ کہ اسے برا لگ جائے گا. اگر ہم اس کے شرک کے تعلق سے اس کو بول دیں گے، ہم اس کے کفر کے تعلق سے اس کو بول دیں گے، اس کی جہالت کے تعلق سے اسے بول دیں گے کہ تمہارے پاس دنیا کا تو اتنا نالج ہے لیکن کتاب کا کوئی علم نہیں ہے، تو اسے برا لگ جائے گا. لیکن یہاں بات یہیں سے شروع کی جائے کہ تمہیں انہیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. انہیں بتا دو کہ تم جو عمل کر رہے ہو اس کا انجام یہ ہونا ہے. دنیا میں بھی تم خوشی سے نہیں رہ سکتے، سکون و اطمینان سے نہیں رہو گے، کیونکہ جس نے تمہیں بنایا ہے تم اس کے مطابق نہیں چل رہے ہو. ہر مشین بنانے والا ساتھ میں ایک مینول دیتا ہے نا کہ اس کو اس طریقے سے آپریٹ کرنا، یہ پیٹرول سے چلے گی، ڈیزل سے چلے گی، یہ فلاں سے ہوگی یا کرنٹ سے چلے گی، اس کے اندر فلاں بٹن ہے اور فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے. تو ہمارے خالق نے اس 2 پیر کی مشین کو بنایا ہے، وہ بتائے گا اس کے لیے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اس کو کیا سوچنا ہے اور کیا نہیں سوچنا، اسے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا، کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا، کیا پینا اور کیا نہیں پینا. یہ اگر اپنی مرضی سے چلے گی تو اپنے آپ کو تباہ کرے گی، اور دنیا بھی اس کی تباہ ہوگی، اور مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. تو انہیں ڈرا دو، انہیں خبردار کر دو کہ تم جس راستے میں جا رہے ہو اس راستے میں تباہی اور بربادی ہے. قم فانذر وربک فکبر الحمدللہ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے رب کا تعارف بیان کیجیے. انہیں بتائیے کہ ان کا خالق کون ہے. اس کا جب تعارف پیش کیا جائے گا، اپنے رب کی بڑائی بیان کی، اس کا تعارف پیش کیا. ہم غور کریں، ہم اپنے بچوں کا، اپنے اگر بزنس میں ہے تو اپنے سامان کا بہت اچھا تعارف پیش کر لیتے، اپنے آپ کا تعارف، اپنے خاندان کا، اپنے رشتہ داریوں کا تعارف بہت اچھے طریقے سے پیش کر لیتے ہیں. کیا ہم خالق کائنات کا بھی تعارف پیش کر پاتے؟ اس کی ذات کے اعتبار سے، اس کی ربوبیت کے اعتبار سے، اس کے اسماء الحسنہ کے اعتبار سے کیا ہم اپنے رب کا تعارف پیش کر پاتے ہیں؟ تو دوسرا جو حکم دیا گیا کہ اپنے رب کا تعارف پیش کریں، اپنے رب کی پہچان کرائیں، اپنے خالق کی تسبیح بیان کریں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. کیونکہ جب تک وہ رب کا تعارف اسے نہیں ہوگا کہ کس رب کی طرف سے یہ وعید سنائی جا رہی ہے یا خبردار کیا جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت کا تعارف بیان کیجئے اور اپنے کپڑے پاک رکھیے. کپڑے کا حکم آ گیا، یعنی یہ تعلیم آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ہے. اصل تو امت کے لیے، یعنی آپ کے کپڑے پاک ہوں، حلال ہوں، پلیدگی اور گندگی سے، نجاست سے پاک ہوں. پاکی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک حسی، ایک معنوی. معنوی اگر ہے ناپاکی تو گویا کہ وہ شرک کی ناپاکی ہے، بدعت کی ناپاکی ہے، لا علمی کی، جہالت کی ناپاکی ہے. اور حسی یہ ظاہری گندگی جو نظر آ رہی. یعنی جب بندہ اپنے مدعو کے پاس جائے گا، جب داعی اپنے مدعو کے پاس جائے گا تو اس کے لباس کا خیال رکھا. لباس اصل میں ہماری ترجمانی کرتا ہے. ہمارا لباس جیسے ہماری چال بھی ہماری ترجمانی کرتی، ہماری گفتار تو جیسی ہم اپنا منہ کھولتے ہیں، کچھ بولتے ہیں تو ایک سمجھدار پڑھا لکھا شخص ہمیں تول لیتا ہے. تو جہاں ہماری زبان سے کیا نکلے گا وہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ آپ جائیں، خبردار کریں اس کے انجام سے، اور اپنے رب کا تعارف پیش کریں، اس کی بڑائی بیان کریں، اور اپنے کپڑے پاک کریں. یعنی یہ صاف ستھرے ہوں، تقوی کا لباس ہو، نمائش یا اپنی شان بتانے کا لباس نہ ہو، حلال کمائی سے ہو، یہ تکبر کا لباس نہ. ایک داعی کا لباس تقوی کا لباس ہو، پاک ہوتا ہے. اور امتیاز ہے یہ اسلام کا کہ مومن کا کپڑا جہاں پر تکبر سے اور حرام سے، نمائش سے پاک ہوتا ہے، وہیں دنیا کی گندگی سے بھی پاک ہوتا ہے. مرد کا کپڑا زمین سے نہیں ٹکراتا کہ زمین کی گندگی اس کے اوپر لگ جائے، اس کے ٹخنے سے اوپر ہوتا ہے. ایک خاتون نے جب اسلام قبول کیا تو ان سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں اسلام قبول کیا؟ وہ کپڑے دھوتی تھی اور پریس کرتی تھی، اور یہ امریکہ کا واقعہ. انہوں نے بتایا کہ میرے پاس کہ مسلموں کے اور غیر مسلموں کے کپڑے آتے تھے. غیر مسلموں کے کپڑے گندگی، بدبو اور غلاظتیں اس کے اندر لگی ہوئی ہوتی تھی، لیکن مسلمان کا کپڑا ہمیشہ پاک صاف آتا تھا. اس کے اندر بدبو نہیں ہوتی تھی، اس کے اندر نجاست نہیں ہوتی تھی، اس کے اندر پلیدگی نہیں ہوتی تھی. ہاں، مٹی سے وہ گندا ہوا کرتا تھا. یہ چیز نے مجھے متاثر کیا کہ جو لوگ باہر سے ایسے ہوتے ہیں پاک، وہ اندر سے کیسے پاک رہتے ہوں. اسلام کی ہر چیز جس طرف دیکھیں آپ، اس طرف جس اصول، جس اللہ رب العزت کے ضابطے پر آپ غور کریں گے، عقل حیران ہو جائے. لیکن اسلام کے اندر جہاں بے شمار خوبیاں ہیں، اس میں سب سے گہری اور سب سے اہم جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک رب کی عبادت ہے، توحید ہے. اور اسی چیز کو دیکھ کر کے اور اس چیز کو جان کر کے انسان پوری دنیا سے بغاوت مول لیتا ہے اس ایک رب کے لیے. بہرحال تو یہاں پر کپڑے کے تعلق سے کہا گیا وَرُجْزَ فَہْجُرْ، اور ناپاکی کو چھوڑ دیجیے. مطلب ہر قسم کی، یہ حسی ہو یا معنوی ہو، ہر قسم کی ناپاکی کو چھوڑ دیں. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے، یہاں تک اہتمام، اور آپ نے بتایا بھی مسواک کے تعلق سے
مجھے اتنی تاکید کی گئی کہ میں سمجھنے لگا کہ یہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ یہ بھی پاکیزگی میں آتی ہے کہ جب ہم اپنے مدعو کو اللہ رب العزت کا تعارف پیش کرتے ہیں تو وہ ہم سے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے جنات حضرات منہ کے بالکل قریب آ رہے تھے، سینے کے قریب آ رہے تھے، تو واقعی جب ان کو ان کے خالق کا تعارف ملتا ہے، ان کی پہچان ملتی ہے، تو ہر بندہ متاثر ہوتا ہے، وہ آپ کے قریب آئے گا۔ اس وقت آپ کے منہ سے اگر بدبو آ گئی تو اس کا ذہن پورا کی پورا منتشر ہو جائے گا۔ تو جہاں ہم اپنے کپڑے کا، وہاں اپنے منہ کی بدبو کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہے۔ اور ناپاکی کو چھوڑ دیجیے، اور حصول کثرت کے لیے احسن نہ کیجیے۔ یعنی زید اس کے تعلق سے فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، زیادہ خیر بھلائی طلب کرنے کے لیے سستی نہ کیجیے۔ مطلب زیادہ خیر اور بھلائی ہے یہ اس پیغام کو پہنچانا، تو اس کے اندر سستی نہیں۔ پھر سے غور کریں، سب سے پہلے چادر کو ہٹا دیجئے، کمبل کو ہٹا دیجئے۔ اب میدان میں آنا ہے، فیلڈ میں آنا ہے، اور انہیں خبردار کرنا ہے کہ تمہارے جو عمل ہے یہ تباہ اور برباد کرنے والے ہیں، اور اپنے رب کا تعارف پیش کرنا، اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا ہے کہ وہ کیسا عرش کا، زمین کا، سورج چاند انسان کا بنانے اور چلانے والا ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا، وغیرہ وغیرہ، توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء۔ اور اپنے کپڑے کو پاک رکھیے، آپ کی لباس سے بھی آپ کی شخصیت جو ہے جھلکے گی، اور ناپاکی کو چھوڑ دیجیے، ہر قسم کی ناپاکی، حسی اور مانوی۔ پھر اس کے بعد، اور زیادہ حصول ثواب کے لیے سستی نہیں کرنا، پوری جد و جہد اور کوشش اور ہر قسم کے وسائل کا استعمال کر کے اس پیغام کو پہنچا دیجیے، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ یہاں پہ صبر آ گیا، ویسے ہی جیسے سورہ عصر میں آیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، سارا کے سارا انسان گھاٹے اور خسارے میں، الا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو عمل صالح کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اور نیک عمل میں تو سارے عمل آ گئے۔ پھر اس ایک عمل کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی اس سارے عمل میں یہ عمل ممتاز عمل ہے، یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے، امت ہونے کی حیثیت۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس لیے اس اہم جو پیدائش کا مقصد تھا امت ہونے کی حیثیت سے، اس کو کہا گیا وتواصوا بالحق، حق بات کو لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور حق میں سب سے بڑا حق کہ خالق کائنات کا حق کسی اور کو نہ دیجیے، اور پھر حقوق العباد، اور پھر اس کے فوراً بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کیجیے۔ اب صبر کی ضرورت، تو جب حق بات لوگوں تک پہنچے گی تو حق کی یہ پہچان ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے گی۔ اگر آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، سمجھ لیجیے آپ حق پہ، اور اگر آپ باطل میں ہیں تو پھر کوئی مخالفت، شیطان آپ کا پیچھا نہیں کرے گا۔ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کی مخالفت ہر طریقے سے کرے گا، ہر طریقے سے آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا، اور اس کا بہت ہی پیارا واقعہ آگے آنے والا۔ جیسی ہم حق کو سمجھتے ہیں اور حق پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسی لوگوں کی طرف سے پریشانیاں آنا شروع ہوتی ہیں، لوگوں کی طرف سے ڈرانا شروع کیا جاتا ہے کہ خاندان سے نکال دیا جائے گا، دولت تباہ برباد کر دی جائے گی، اور ایسا بے عزت کیا جاتا ہے۔ تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ آپ کو صبر کرنا۔ سبحان اللہ۔ بس جب سور میں پھونک ماری جائے گی، اب اس منظر کو سامنے لایا جا رہا ہے دائی کی، کہ اصل یہ جو تیاری ہے یہ تو اس کی ہے کہ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، وہ اصل ہمارے لیے فکر ہے کہ یہ لوگ اگر انہیں خبردار نہ کیا گیا اور یہ خبردار نہ ہوئے تو دنیا تو ان کی برباد ہے ہی ہے۔ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، پھر ان کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم ہوگی اور جہنم کا عذاب ہوگا۔ تو دائی جو ہے وہ سکون اور اطمینان سے نہیں رہ سکتا۔ جیسے کہ مسند احمد میں ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں، مسند احمد جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر یا صفحہ نمبر 326، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 367۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ میں کیسے آرام سے رہوں۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں کیسے آرام سے رہوں جبکہ میں جانتا ہوں کہ سور والے فرشتے نے تو سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے اور اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے کہ اس کا رب اسے حکم دے اور وہ اسے پھونک دے۔ اللہ اکبر، یہ ہے فکر، اتنا قریب ہے۔ میں کیسے آرام سے رہوں، میں کیسے بے فکر ہو جاؤں اس قوم سے، اس امت سے، کہ ان کی آخری گھڑی کب آنے والی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ پہلی تو ہمارے لیے وہ ہوگی جب ہماری موت آئے گی، اور موت ہم نہیں جانتے کب آئے گی۔ قیامت کے لیے تو سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، مہدی علیہ السلام نہیں آئے، ابھی اسلامی جو ہے طرز زندگی قائم نہیں ہوئی ہے، لیکن اپنی موت کے تعلق سے تو ہم نہیں جانتے۔ تو پس جب سور بھوکا جائے گا تو وہ دن سخت مشکل کا ہوگا، مشقت کا دن ہوگا، کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا وہ دن، کفر کرنے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے وہ آسان نہ ہوگا۔ انکار، کافر، کفر کرنے والے، یعنی اس آخرت کے تعلق سے ڈرانے کا جس نے انکار کر دیا، جس نے توحید، آخرت اور رسالت کا انکار کر دیا، انہیں ڈرا دو
یا انہیں بتا دو توحید آخرت اور رسالت کے تعلق، اور اگر اس کا انکار کیے تو آخر میں اللہ نے فرمایا اور کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا، وہ ان کے لیے بہت سخت دن ہوگا، سورج 1 میل پہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی وہاں پہ پرسان حال نہ ہوگا، نہ وقت دوبارہ ان کو دیا جائے۔ تو یہ بنیادی باتیں تھیں، اس میں داعی کی کیفیت بھی سامنے آئی اور کہ وہ ایسا فکر مند ہوتے ہیں کہ میں کیسے آرام سے رہوں، کہ سور پھونکی جانی ہے، اور اگر انہوں نے انکار کیا تو ان کے لیے وہ بہت سخت دن ہو۔ اور دعوت کا آغاز یہاں ان آیتوں کے مطابق کہ انہیں خبردار کرنا ہے کہ جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ عمل سخت ہے، اور اپنے رب کا ان کو تعارف پیش کرنا ہے، اور بھی جو اصول بتائے گئے یہ بنیادی اصول تھے، اس کے اوپر آپ پھر سے غور کریے گا۔ اب حق جب پہنچ جاتا ہے یا حق کو بندہ جب جان لیتا ہے تو اس کے بعد وہ کیا عمل کرتا ہے۔ آیت نمبر 11 سے 28 کے بیچ میں ایک عبرتناک واقعہ بیان کیا جائے۔ مکہ کے اندر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کو پیش کیا، توحید اس وقت تک بندہ قبول یہ نہیں سمجھے گا جب تک رسالت کو قبول نہ کرے، آخرت کا اس کو تصور نہ ہو، وہ برائی سے اس وقت تک نہیں بچ سکتا۔ کیوں کرتا ہے بندہ برائی؟ دنیا کی چاہ میں، دنیا کو حاصل کرنے۔ تو اس کے سامنے کانسیپٹ رکھے گئے عقائد کے کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، ایک دنیا کا بنانے والا بھی ہے۔ دوسرا کہ یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے۔ اور تیسرا کہ جس نے اس دنیا کو بنایا اس نے تمہاری تقدیر بھی لکھ دی ہے، تم چوری کر کے، مار کر کے، کسی کو لوٹ کر کے تم کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تم اتنا ہی حاصل کر سکتے ہو جتنا تمہارے تقدیر میں لکھا ہو۔ تو ان باتوں کے اوپر جو ایمان لے آتا ہے تو وہ برائی سے رک جاتا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتا تو اس کا انجام ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب اس کو تباہ اور برباد کر دیتا۔ تو جہاں انسان کرائم کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو ان 6 عقائد جو بنیاد ہے، ارکان ایمان جس کو کہتے ہیں، ایمان کی بنیاد اللہ پر ایمان، تو اسے یقین آتا ہے کہ دنیا کے علاوہ اللہ بھی ہے جس نے دنیا کو بنایا ہے، تو وہ دنیا کو حاصل کرنے سے زیادہ اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے تو اس کا کرائم اور کم ہو جاتا ہے، اس کی برائیاں اور کم ہو جاتی ہیں، اس کے گناہ کے کام اور کم ہو جاتے ہیں۔ اور جب تقدیر پر ایمان ہو جاتا ہے تو پھر وہ ساری برائیوں کو ختم کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو اس کو قبول نہیں کرتا اس کے لیے اللہ رب العزت کا فیصلہ یا قانون ہمیشہ سے ویسے ہی رہا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں اپنے نبیوں کے ذریعے سے یا اپنے نبیوں کے ماننے والوں کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسرا یہ کہ اس واقعے میں ہم اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیں کہ حق جب آ جاتا ہے تو حق کو پہچاننے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی، کیونکہ انسان کو اللہ نے صحیح اور غلط کی تمیز دیا ہے۔ ایک انسان کے پاس جب صحیح اور غلط آتا ہے تو اس کا دماغ کے اندر اللہ رب العزت نے وہ پیمانہ رکھا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کو سمجھ لیتا، اور صحیح اور غلط کو سمجھنے کے بعد اب ڈیسیزن اس کے ہاتھ کہ وہ صحیح پہ چلے یا غلط پہ چلے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت توحید یا دین کو پیش کیا، توحید آخرت اور رسالت کی کانسیپٹ کو لایا، تو مکہ والے اس بات کو سمجھ رہے تھے، اور جو ایمان لانا تھا وہ ایمان لا رہے تھے، جو انکار کرنا تھا وہ انکار۔ اسی بیچ ولید بن مغیرہ مخزومی جو ایک قریش کا سردار تھا، لعنت اللہ کی لعنت ہو، یہ قریش کا سردار تھا۔ اور اس سلسلے میں واقعہ یہ ہے جیسا تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 369، اور اس واقعے کو ہم اپنے اوپر رکھ کر کے ضرور دیکھیں۔ اور اسی کے تعلق سے یہ آیت نمبر 11 سے 18 نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، یعنی مکہ میں جب دعوت پھیل گئی، جب آپ نے لوگوں کو خبردار کر دیا اور اللہ کا تعارف ہوا، تو کچھ لوگ اسلام میں آئے، کچھ لوگوں نے انکار کیا۔ تو وہاں کے جو سردار تھے وہ بھی آ کر کے بات کیا کرتے تھے، سمجھنے کی کوشش اور بات کیا کرتے تھے۔ تو یہ ولید بن مغیرہ جو وہاں کا سرداروں میں سے تھا قریش کے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور ان سے قرآن کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے اس سے بتایا۔ تو پھر وہ قریش کے پاس جا کر کہنے لگا، مطلب قرآن کے بارے میں جب اس سے بتایا گیا تو وہ پارلیمنٹ میں پہنچا، دار الندوہ، یہ مکہ کی ان کا اپنا فیصلہ کرنے کی جگہ تھی جس کو پارلیمنٹ کہا جا سکتا ہے۔ وہاں پر یہ سارے مشرکین مکہ اکٹھا ہوئے اور گفتگو یہی تھی کہ جس نبوت کا اعلان کیا گیا ہے اور جس قرآن کو سنایا جاتا ہے اور اس قرآن کے اندر توحید ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس کے تعلق سے، یعنی قرآن کے تعلق سے وہ میٹنگ تھی۔ تو ولید بن مغیرہ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس سے لوٹ کر کے گیا تھا اور اسے قرآن سنائی گئی تھی، تو قرآن کے تعلق سے اسے بھی اپنے تاثرات رکھنے تھے پارلیمنٹ دارالندوہ میں۔
تو یہ کیا کہتا ہے؟ اور ہم بھی دیکھیں کہ ہم بھی قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میرا اور آپ کا قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کیا سوچ ہے، کیا ہمارا دماغ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ولید بن مغیرہ کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھیں۔ تو پھر وہ قریش کے پاس جا کر کہنے لگا، مطلب قریش کے پاس گیا اور وہاں جا کر کہتا ہے ابن ابی قباسہ کی بات پر بہت تعجب ہے، مطلب اس قرآن کی بات پر بہت تعجب ہے کہ اللہ کی قسم، دیکھیے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ دین ابراہیم پہ تھے اور دین ابراہیم پہ تھے، اسی دین پر تھے ابراہیم علیہ السلام کے مسلمان، لیکن ان کے اندر شرک بدعت اور کئی قسم کی برائیاں اور آ چکی، تو یہ اللہ رب العزت کو جانتے تھے، تو کیا کرتا ہے اللہ کی قسم وہ نہ تو شاعر ہے، مطلب قرآن جو ہے وہ شعر و شاعری نہیں ہے، وہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، اور دوسرا اسٹیٹمنٹ نہ وہ جادو ہے، یعنی سحر ایسا نہیں ہوتا، یہ جادو نہیں ہے، اور سردار ہے یہ اپنی قوم، ہم جادو جانتے ہیں، جادوگروں کو بھی جانتے ہیں، اور جادو کس لیے کیا جاتا ہے یہ بھی جانتے ہیں، اس کے پیچھے جادوگر کا کوئی مفاد ہوتا ہے۔ بہرحال ایک مختصر سے انداز میں نہ یہ جادو ہے اور نہ ہی یہ جنون سے کہی گئی بات ہے، کوئی مجنون کوئی بات کو کہے یہ وہ بات نہیں۔ اللہ اکبر، یہی سب تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ جنون سے یا یہ خرافاتی بات نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کلام، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے، بلکہ ان کی بات تو کلام اللہ پر مشتمل، یہ جو ان کی بات ہے یہ اصل میں کلام اللہ ہے، اللہ کا۔ چنانچہ جب قریش نے اس بات کو سنا تو آپس میں مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر ولید سابی ہو گیا تو سارا قبیلہ قریش سابی ہو جائے گا، مطلب یہ بددین اگر ہو گیا، یعنی ہمارے دین سے اگر پھر گیا تو سارا قریش ویسے ہی ہو جائے گا، قریش کا سرداروں میں سے ہی۔ تو آپس میں مشرکین ایسی بات کرنے لگے، اور اس وقت وہ وہاں سے جا چکا تھا ولید بن مغیرہ۔ ابو جہل بن ہشام، اب ابو جہل کو یہ بات پتہ چلی۔ ابو جہل کون؟ یہ بھی وہاں کا اثر و رسوخ رکھنے والا شخص تھا، اس کا نام عمر ہے، اور مکہ میں پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک ہے، اور ان پڑھے لکھے لوگوں میں سے بھی سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ 15 یا 17 لوگ ملتے ہیں جو پڑھے لکھے، ایسا وہ دور تھا کہ اس دور میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوا کرتے، اور یہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا، اور اس کو کیا کہا گیا؟ ابو جہل، جاہلوں کا باپ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس جو علم تھا اس کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا، یہ بھی رسول اللہ کو جان گیا تھا، پہچان گیا تھا۔ اس کا بھی وہی حال تھا جو ولید بن مغیرہ کا تھا۔ خیر، یہاں پر ہم ولید بن مغیرہ کی ہسٹری کو سمجھ رہے ہیں۔ تو ابو جہل ہشام نے اس کے بابت سنی تو کہنے لگا، اس کی بات کو سنا، یعنی لوگوں سے اس کی اس بات کو سنا تو وہ کہنے لگا واللہ، یعنی اللہ کی قسم کھاتا وہ بھی، واللہ اس کے معاملے کو میں سمجھ لیتا ہوں، مطلب میں تو اس کو ایسی سمجھا لوں گا، اس کو واپس اپنے دین پہ لا لوں گا، یا اس کی جو سوچ چل رہی ہے اس کو تو میں ویسی بدل دوں گا۔ ابو جہل اس کے گھر گیا اور کہنے لگا، ولید تم نے دیکھا کہ تمہاری قوم تمہارے لیے صدقہ جمع کر رہی ہے، تم جانتے ہو تمہاری قوم تمہارے لیے صدقہ جمع کر، یعنی جیسی اس نے یہ اعلان بھر کیا ہے کہ قرآن کی صداقت کا اس نے اعلان کیا کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، اور یہ الجھل باتیں نہیں ہیں، یہ تو اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اب دنیا کی پریشانیاں آنا شروع ہو گئی، اور پہلی پریشانی جو آ رہی ہے وہ اس کو تانا دیتے ہوئے یا اس کو دنیا کی دھمکی اس طریقے سے دی جا رہی ہے، دیکھا کہ تمہاری قوم تمہارے لیے صدقہ جمع کر رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، وہ کیوں؟ کیا میرے پاس زیادہ مال اور بیٹے نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ بہت مالدار تھا اور اس کے پاس کئی بیٹے تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے 10 بیٹے تھے، 7 جو ہے وہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اور طائف 3 جو ہے وہ طائف میں پیدا ہوئے تھے۔ آخر میں جا کر کے ان کے 3 بچوں نے جو ہے اسلام بھی قبول کیا تھا۔ تو بہرحال یہ کہتا ہے کہ کیا میں دولت مند نہیں ہوں؟ کیا میں اولاد والا نہیں ہوں؟ کیوں میرے لیے صدقہ جمع کیا جا رہا ہے؟ کیوں میرے لیے مال جمع کیا جا رہا ہے؟ کیا میں فقیر ہو گیا ہوں؟ ابو جہل نے کہا، اس لیے کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ تم ابن ابو قحافہ کے گھر اس لیے جاتے ہو کہ اس کے پاس کھانا کھاؤ، مطلب تم وہاں پہ اس لیے جاتے ہو تاکہ تم وہاں پہ کھانا کھاؤ، یعنی اس کو بدنام کیا۔ تو جب ہم قرآن کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کلام ہے تو ہمیں سب سے پہلے بدنام کیا جاتا کہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے، فلاں ہے، اور کئی قسم کی بدنامی میں صرف اشارتاً آپ کو بتاؤں، اور سب کے لیے الگ الگ قسم کی بدنامی آتی ہے۔ اور دوسرا کیا آتا ہے؟ اس کو ڈرایا جاتا ہے قوم سے۔ تو ابو جہل کیا کرتا ہے؟ ولید نے کہا کیا میرے خاندان کے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ یعنی میرے خاندان کے لوگ ایسا بات کر رہے ہیں، یعنی قوم سے میں چھوٹ جاؤں گا، قوم سے میرا رشتہ ختم ہو جائے گا، نہ مجھے شادیوں میں بلایا جائے گا، نہ میرے ہاں بچیوں سے شادی کی جائے گی، نہ میرے ہاں کی لڑکیاں دی جائے گی۔ یہی 2 چیز حق جب آ جاتا ہے تو مخالفت یہی 2 چیزوں سے ہوتی، ایک تو آپ کو طرح طرح سے بدنام کیا جائے گا، اور دنیا کا ڈر بتایا جائے گا کہ آپ کی گراہکی ختم ہو جائے گی، اور گاؤں میں تو یہاں تک ہوتا ہے کہ قبرستان میں جگہ نہیں دیں گے، اور تم نے ان سے بات بھی اگر کر لیا اور ان کے طرف جانے لگے تو تمہارا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، ہاتھ نہیں ملا سکتے، فلانی۔ یہ ہے اب ولید بن مغیرہ جو ہے وہ اس حالت میں آ گئے کہ اب اسے ڈیسیزن لینا کہ ان پریشانیوں کے باوجود، اس بدنامیوں کے باوجود اور دنیا کے چھوٹ جانے کے باوجود اب وہ کیا کرتا ہے۔
ایک طرف دنیا ہے اور دوسری طرف حق ہے، دوسری طرف اس کا رب ہے، دوسری طرف اس کی دنیا اور آخرت کا، تو کیا ڈیسیزن لیتا ہے؟ اب ہمارے سامنے بھی یہی بات ہے کہ ہمارے سامنے حق آ گیا ہے اور ہم بھی اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شعر و شاعری نہیں ہے، جادو نہیں ہے اور یہ دیوانگی نہیں ہے۔ اب مصیبت اور پریشانی آ رہی ہے تو اب قرآن پر عمل باقی رہتا ہے یا قرآن کا انکار ہوتا ہے؟ ولید بن مغیرہ کہتا ہے اللہ کی قسم آئندہ میں ابن ابو قحافہ عمر اور ابن ابو بکر کے قریب تک نہ جاؤں گا، اب قرآن ختم، اب میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا، اب مجھے قرآن نہیں سننا، کچھ نہیں سمجھنا اب اس پہ غور و فکر، اس پہ عمل کچھ نہیں، اب نہیں جاؤں گا۔ کس چیز کو ترجیح دیا اس نے اپنے خاندان کو ترجیح دیا، اپنی عزت کو ترجیح دیا۔ آپ اور میں بھی اسی جگہ کھڑے اور ہمارے اوپر بھی اب ڈیسیزن ہمارے ہاتھ میں ہے، جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ صحیح اور غلط کی ہم نے تمیز دے دی ہے، بس کامیاب ہو وہ شخص جس نے اپنے آپ کو اپنے صحیح پہ کھڑا کیا۔ تو یہ کہتا ہے کہ اب میں عمر کے ہاں، ابو بکر کے ہاں، ابو قحافہ کے ہاں اب میں نہیں جاؤں گا۔ اس کی بات تو محض جادو ہے، اور اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے یا دوسروں کو بتانے کے لیے یہ کہتا ہے یہ تو جادو ہے۔ حق بات جان لینے کے بعد اور اس کا انکار کر رہا ہے کہ یہ تو جادو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیتیں آپ نے تلاوت فرمائی 11 سے 28 تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، پھر اس بات پر جب اس نے یہ بات کر لی تب یہ آیتیں نازل ہوئی، آیت نمبر 11 سے 28۔ اس کو ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 369، تفسیر الطبری جلد نمبر 29 اور صفحہ نمبر 195 195 اور 196 کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا۔ تو جب حق آ جانے کے بعد جب بندہ حق کا انکار کر دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیا بیان؟ آیت نمبر 11، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مجھے اور اسے تنہا چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ جب اس نے حق کو جان لینے کے بعد انکار کیا تو اللہ رب العزت کا انداز، وحی کا انداز آپ دیکھیں، یا رسول اللہ مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا؟ وہ ذات جو ساری کائنات کو ایک حکم میں تباہ اور برباد کر دے، نیست و نابود کر، وہ رب کہہ رہا اب مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے۔ میرے نبی کو آ جانے کے بعد اس نے انکار کیا، میرا کلام آ جانے کے بعد اس نے انکار کیا، اور حق کو جان لینے کے بعد اس نے انکار کیا، تو مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے جسے، یعنی ولید بن مغیرہ، جسے میں نے اکیلے پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ دولت کا جو رعب دکھاتا ہے اور اولاد کا جو رعب دکھاتا ہے، جب میں نے اس کو پیدا کیا تھا تو یہ اکیلا تھا، کوئی دولت نہیں تھی اس کے پاس، کوئی شہرت نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، یہ بغیر کپڑے کے اور بغیر کسی چیز کے یہ آیا تھا۔ ایک مطلب تو یہ، دوسرا اس کی وقت بھی بتائی گئی کہ اکیلا ہے، اس کے باپ کا اس کو پتہ نہیں ہے۔ ہر کوئی شخص ہوتا ہے نا، باپ دادا کے ساتھ ہوتا ہے، خاندان ہوتی ہے اس کے پیچھے، تو یہ نبی مکرم کے اوپر تنقید کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو تو دیکھ لے یہ اکیلا ہے، اس باپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ بات سن کر کے وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، تلوار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ میرا تو کوئی، اور یہ حسب اور نسب کا اس کو بہت غرور بھی تھا کہ میں قریش میں سے ہوں، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو اس کی ماں نے اسے سچائی بتائی اور ذلت اور اس کے اوپر آئی۔ اس کی ماں نے بتایا کہ تیرا باپ جو تھا، وہ مطلب جو میرا شوہر تھا، وہ یہ طاقت نہیں رکھتا تھا کہ مجھے اولاد ہو، تو ایک چرواہے کی اولاد ہے۔ اس کی وقت بھی بتا دی، مجھے اور اس کو تنہا چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور اسے مال وافر دیا، اسے بے شمار مال عطا کیا، یعنی کمزور پیدا کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو کمزور پیدا کیا، اور یہاں پہ ان ساری آیتوں کو ہم اپنے اوپر لے کر کے سمجھیں کہ ہم کمزور پیدا کیے گئے تھے، کچھ نہیں تھا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں مال و دولت سے نوازا، اولاد سے نوازا، ہمیں خاندان عطا کیا، اور حاضر باش بیٹے دیا۔ یعنی اس کی دولت اتنی تھی اور اس کا کاروبار اتنا اچھا جمع ہوا تھا کہ کاروبار کرنے کے لیے اس کی اولاد کو دوسری جگہ جانا نہیں پڑتا تھا، وہیں پر کافی اس کا کاروبار، اور حاضر باش بیٹے عطا کیے، اور اس کے لیے خوب فراخی کا سامان دیا، مطلب اس کو فراخی کا یعنی دنیا کی ساز و سامان اسے اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ ہم اسے اور مزید دیں گے، اور اس کے بعد اس کا غرور کیا کہ جیسے اللہ نے مجھے یہاں دیا، یعنی اللہ مجھ سے خوش ہے، اور میں مروں گا اور مرنے کے بعد تو کوئی زندگی ہے نہیں، اور اگر مرنے کے بعد زندگی ہوئی تو وہاں پر بھی مجھے یہ عطا کیا جائے گا کیونکہ میں اس کے لائق، خود سے یہ طے کر لیا کہ ایک تو مرنے کے بعد زندگی نہیں، اور اگر ہوگی تو وہاں پہ بھی مجھے اس سے زیادہ دیا جائے گا کیونکہ یہاں پہ مجھے دیا گیا ہے، یعنی میں اس کے لائق ہوں۔ تو یہاں بتایا گیا پھر وہ طمع رکھتا ہے، یعنی خواہش رکھتا ہے کہ میں اسے مزید دوں گا۔ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اسے مزید دوں گا اس دنیا میں اور اس دنیا میں۔ اب حق آ گیا ہے، اور حق کے بعد اب اسے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے حق کی طرف جانا ہے یا ناحق کی طرف جانا ہے۔
اور یہی فیصلہ اس کا طے کرے گا کہ اب اس کی دنیا میں تباہی بربادی ہے یا دنیا کے اندر اسے سکون اور اطمینان۔ حق کو سمجھ لینے کے بعد جنہوں نے منہ موڑا ان کو جنگ بدر میں، جنگ احد میں، اور پھر اسی کے بعد جو ہے تباہ برباد کر دیا گیا۔ اور حق کے بعد جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، حق پر جم گئے اور پریشانی اور مصیبتوں میں صبر کر لیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا بھی عطا کر دی اور آخرت بھی عطا کر دی۔ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب دے دیا، اور یہ قانون قیامت تک ہمارے سامنے حق آ چکا ہے، علم آ چکا ہے، اور ہم نے اس کی تصدیق بھی کر دی۔ قرآن کو پڑھ کر کے جان لیا کہ واقعی یہ اللہ کا کلام، یہ اصول، یہ بات کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد اب جب پریشانیاں آنا شروع ہوئی تو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں یا آخرت کو ترجیح دیتے ہیں؟ تو اس نے آخرت کو ترجیح نہ دے کر کے دنیا کو اس نے قبول کیا، اور آگے بڑھ کر کے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو اور عطا کیا جائے گا، مطلب دنیا میں بھی دیا جائے گا اور مرنے کے بعد بھی دیا جائے گا۔ تو یہاں سے کیونکہ حق آ چکا ہے، اب اس کا معاملہ بدلے گا۔ اللہ نے فرمایا کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا۔ عنید کہتے ہیں حق کو پہچاننے کے بعد انکار کرنے۔ اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ 29واں پارہ ہو چکا، تو کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کی ہمیں تمیز ہو گئی، کیا اوامر ہے کیا نواہی ہے ہمیں پتہ چل گئی، زندگی کے ہر شعبے میں کہاں ہمیں کیا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے ہمیں پتہ چل گیا، کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کی ہمیں تمیز ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ دنیا جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے، یہ نظر جو آ رہی ہے یہ دھوکہ ہے شیطان کی طرف کہ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، جبکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، توبہ کر لو گے اس زندگی سے، تو اللہ رب العزت تمہیں پانی بھی دے گا جو بیسک چیز ہے، تمہیں اولاد دے گا، تمہیں مال دے گا، تمہیں نہر دے گا، تمہیں باغات دے گا۔ اس قدر وعدے کیا اللہ رب العزت نے، سورہ نوح میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ لیکن دنیا کے چلے جانے کا ڈر ہمیں شیطان بتا، 3 جگہ ہمیں شیطان سب سے زیادہ ڈراتا۔ ایک جب بندہ اسلام کے اندر آتا ہے تب، اور جب وہ ہجرت کرتا ہے مطلب اس اسلام پر عمل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اس جگہ سے نکلتا ہے، اور تیسرا میدان کارزار میں جب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال تو یہ کہتا ہے دنیا کے تعلق سے کہ وہ اور طمع رکھتا ہے اور اسے اور مزید دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ترجمہ اس طرح ہے، ہرگز نہیں، بلا شبہ وہ ہماری آیتوں سے سخت اناد کرنے والا، سخت اناد کرنے والا، یہ اس کا ترجمہ کیا عنید کا، جس کا معنی ہوتا ہے حق کو جان لینے کے بعد انکار کر۔ تو ہماری آیتوں کو یقین جان لینے کے بعد، پہچان لینے کے بعد اس کا یہ انکار کیا ہے، تو کلا ہرگز نہیں، اس کی یہ جو سوچ ہے کہ اس سے دنیا مل جائے گی اور آخرت مل جائے گی، ہرگز نہیں ہوگا ایسا، نہ اسے دنیا ملے گی نہ آخرت میں، یہ دنیا میں بھی تباہ اور برباد ہوگا، اور دنیا کے ہر اینگل سے تباہ اور برباد ہوگا، بیوی کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، صحت کی طرف سے، عزت کی طرف سے، دولت کی طرف سے، ہر جگہ سے اس کو اللہ رب العزت پکڑے۔ کیا سمجھ رہا ہے؟ اللہ اکبر! ایسی آیتیں کہ جب ہم اس پہ ریسرچ کریں اور لوگوں کے اوپر نظر ڈالیں کہ جس نے اللہ رب العزت کا انکار کیا یا اللہ کے کلام کا انکار کیا، اس کے احکامات کا انکار کیا، تو واقعی اللہ رب العزت نے اسے اسی طریقے سے توبہ لائی۔ دیکھ لیں ہم اپنی ہسٹری کو اٹھا کر کے، اپنی تاریخ کے پنے کو پلٹ کر کے ہم دیکھ لیں کہ 600 ہجری تک ہم کیا تھے، اور 600 ہجری کے بعد جب ہم نے اللہ کے کلام کو پشے پست ڈالا تو تباہی اور بربادی میں آتے آتے آج ہمارا یہ حال ہو۔ یہ تو ملکی سطح پہ میں نے آپ کو بتایا، یا پوری دنیا کے اعتبار سے، لیکن ہم اگر اپنا پرسنل لائف میں بھی اگر دیکھیں، یا خاندانی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں، جماعت کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں، تو قرآن کو جیسے جیسے ہم نے پشے پست ڈالا، جان لینے کے باوجود ہماری تباہی اور بربادی آتے آتے آج ہم اس حالت میں ہیں کہ کئی قسم کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد بھی یہ امید کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت دے گا۔ اللہ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، نہ تمہیں دنیا ملے گی یہ حقیر دنیا، اور نہ اللہ رب العزت کا وہ مہمان خانہ تمہیں نصیب ہو۔ آیت مرسولہ، ہرگز نہیں، بلکہ وہ ہماری آیتوں سے سخت اناد کرنے والا، انکار کرنے والا، عملی انکار، علم سے بھی انکار، تدبر سے بھی انکار، عمل سے بھی انکار۔ سمجھ گیا تھا ولید بن مغیرہ، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ اب میں نہیں جاؤں گا ابو بکر کے پاس، عمر فلاں کے پاس، فلاں کے، اب نہیں جاؤں گا، وہ تو جادو ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 17، میں اسے جلد مشکل چڑھائی چڑھانے والا، یہ جہنم کی گھاٹی کا نام، مشکل چڑھائی چڑھانے والا، یعنی دنیا میں بھی یہ مشکل چڑھائی چڑھنے والا، آخرت میں بھی مشکل چڑھائی۔ خیر یہاں پر آخرت کے تعلق سے ہے کہ اسے مشکل چڑھائی چڑھانے والا، بے شک اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا، بے شک اس نے غور و فکر کیا تھا اللہ کے کلام، اور اس نے اندازہ بھی لگایا۔ اور کیا اندازہ لگایا تھا؟ کہ اللہ کی قسم یہ شعر و شاعری نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ جادو نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ فضول باتیں یا بیتوکی باتیں، یا جس کا ذہن خراب ہو جائے اور اس کی بنیاد پر جو باتیں نکلتی ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو اللہ نے اس کی بات کو یہاں پر ریپیٹ کیا، بے شک اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا تو وہ مارا جائے۔ کیسا اندازہ اس نے لگایا؟
مطلب اندازہ لگانے کے بعد بھی اس نے اس کو قبول نہیں کیا. یہ دنیا کی زندگی اتنی اچھی لگی اسے, یہ دنیا کے اوپر اس طریقے سے رچ گیا. یہ ہے ایمان کی توفیق کا نہ مل. آخرت پر یقین نہیں آیا اس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا اور اسی کی طرف گر گیا. تو وہ مارا جائے کیسا اندازہ لگایا اس سوال کیا لگا. پھر وہ مارا جائے کیسا اندازہ لگایا پھر اس نے دیکھا, پھر تیوریں چڑھائی اور منہ پسیرا, یعنی اس نے اپنے چہرے کو کالا کیا. اب دین سے وہ دور کس انداز میں ہوتا ہے, یا دائی سے وہ کس طریقے سے بھاگتا ہے, قرآن سے وہ کس طریقے سے بھاگتا. پھر تیوریں چڑھائی, اس کے چہرے کے امپریشن کو بھی اللہ رب العزت نے یہاں نوٹ. اس نے تیور چڑھائی اور منہ پسیرا مطلب چہرے کو کالا کیا. پھر پیٹ پھیری اور تکبر کیا, پیٹ پھیر دیا کہ اب تمہارا کلام نہ سننا ہے, نہ اس پہ غور و فکر کرنا ہے, نہ اس پہ عمل کرنا ہے. سب چیز آ گئی. قرآن کا حق ادا نہ کر. اور قرآن کا حق کیا ہے کہ اس پہ تدبر کیا جائے, اس پر ایمان لایا جائے, اس پہ عمل کیا جائے. اور اس کے اندر پھر ساری چیزیں آ جاتی. ہم اپنے آپ کو ضرور رکھیں سامنے, کیونکہ قرآن نصیحت ہے. اللہ نے فرمایا نا یہ نصیحت, تو اس کی ہر آیت, ہر بات یا ہر واقعہ ہمارے لیے نصیحتوں سے بھرا ہو. ہم بھی یہیں پہ کھڑے ہیں, ہمارا کیا طرز عمل. پھر پیٹ پھیری اور تکبر کیا. پھر اس نے کہا یہ قرآن تو صرف جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ تو جادو ہے, یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے. یعنی ان کے پہلے بھی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اپنی کتابوں کو آسمانی کتابوں کہا تھا. یعنی اس نے اللہ کے کلام کا انکار کر دیا کھلے سے. یہ تو صرف ایک بشر کا کلام, یعنی اس کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر. اور اللہ کا کلام جب ماننے سے بندہ انکار کرتا ہے تو اس کا عمل سامنے آتا ہے کہ پھر وہ اس سے پیٹ دکھاتا ہے. یعنی نہ وہ اس کو سنے گا, نہ غور و فکر کرے گا, نہ اس پر ایمان لائے گا, نہ عمل کرے گا. تو اس نے کھلے طور پہ کہہ دیا کہ یہ تو ایک بشر کا کلام ہے. آج کا مسلمان کھلے طور پہ نہیں کرتا, لیکن عمل کے بنیاد پر وہ ایسا, اس کا عمل ایسا بتاتا ہے. اللہ رب العزت نے آگے فرمایا آیت نمبر 26 کے اندر, پس جلد اسے سقر یعنی جہنم کی ایک گھاٹی ہے, سقر میں ڈالا جائے گا. جلد اسے جہنم میں ڈالا جائے. دنیا کے اندر تو وہ پکڑا جائے گا, دنیا کے اندر تو اس کی تباہی ہے, اور جلد اسے سقر میں ڈالا جائے گا. اور آپ کیا سمجھیں کہ سقر کیا ہے؟ اللہ اکبر. واقعی ہم کیا جانیں کہ سقر کیا ہے؟ یہاں تو ہم صرف سن رہے ہیں, لیکن جب اسے دیکھیں گے تب پتہ چلے گا کہ سقر کیا ہے. جب اس کھولتے ہوئے لاوے کو اور اس کھولتی ہوئی آگ کو, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اے اللہ ہمیں قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی تو توفیق عطا فرما, اور اس جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ کر لے. اور آپ کیا سمجھیں کہ سقر کیا ہے؟ وہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی. نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی. مطلب جسم کا کوئی حصہ وہ باقی نہیں رکھے گی, کوئی حصے کو وہ چھوڑے گی, جلا کر کے راکھ کرے گی. پھر سے اللہ رب العزت اس کو وجود دے گا. جس رب نے حقیر قطرے سے وجود دیا ہے, وہ رب جہنم کی آگ سے جھلس جانے کے بعد, جل جانے کے بعد, اللہ رب العزت اسے پھر سے پیدا, پھر اس کے اوپر عذاب ہوگا, پھر پیدا کیا جائے گا, پھر عذاب ہوگا. نہ اسے چھوڑے گی, یعنی وہ بچ بھی نہیں سکتا, جل کر کے ختم بھی نہیں ہوگا. نہ اسے چھوڑے گی نہ باقی رکھے گی. چمڑی جھلس دی جائے گی, اس کی چمڑی جھلس دی جائے گی. دیکھیں اب جہاں پر بھی عذاب کی بات آتی ہے تو چمڑی کے اوپر آتی ہے, اسکن کے اوپر آتی ہے, اور اسی کے اندر سینس ہوتا ہے, اسی کے اندر احساس ہوتا ہے. تو چمڑی کا بار بار ذکر آتا ہے کہ اس کو ادھیڑ دیا جائے گا. اب آپ غور کریں کہ چمڑی ادھیڑی جائے گی, اللہ ہم سب کو محفوظ کر. چمڑی جھلسا دی جائے گی, یعنی جلا دی جائے گی. اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں. اس جہنم میں اللہ رب العزت نے 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہے. جو بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا, اس کے 19 فرشتے اس پہ تعینات ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے خالق مالک, ہم نے بھی اس کلام کو سنا, اس کلام کو پڑھا, اس کلام کو جانا, اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ یہ شعر و شاعری نہیں, تیرا کلام. اللہ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ تیرا کلام. ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ یہ کوئی بیتو کی بات نہیں, تیرا کلام. اور اب اس کلام کے اوپر عمل کرنے پر جو بھی مصیبتیں اور پریشانی آئیں, اے خالق مالک تو اپنے فضل و کرم سے ان پریشانیوں سے نپٹنے, اس پریشانیوں سے لڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور ہمیں ثابت رکھ اپنے اس کلام پر, ہمیں ثابت رکھ اپنے اس فرمان پر. اے اللہ ہمیں تیرے کلام کو سمجھنے, اس پہ غور و فکر کرنے, اس پہ عمل کرنے کی تو توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے کچھ خاص بندے. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ خاص بندے کون ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندے اللہ کے خاص بندے ہیں جو اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں, اس پر ایمان لاتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, قرآن پر عمل کرتے ہیں. یہ اللہ کے دوست اور اس کے خاص بندے. اے اللہ تو اس کلام پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے دے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ تیرے طرف سے توفیق, دنیا کو قربان کرنے والا آخرت کے لیے بنا دے. ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم
تیرے لیے جیے، تیرے لیے مرے، تیرے کلام پر ہم غور و فکر کریں، تیرے کلام پر ہم عمل کریں، اس طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور عمل کر کے بتایا، اور جس طرح صحابہ کرام نے اس پر ایمان لایا اور عمل کیا، اور اے اللہ تیرے ہاں وہ سرخرو ہوئے، تو نے ان کے لیے نازل کیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔